السلام علیکم. آپ تمام حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ والا تھوڑی دیر کے لیے یہ کولر بند کر دیجیے گا تھوڑی دیر کے لیے. یہ ڈائریکٹ ہوا آ رہی ہے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے بس پیچھے والا شکریہ. بہت شکریہ. حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے کہ بھیا حاضر کرتا ہوں. کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں کب سے نبی تھا, کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں کب سے نبی تھا, اس کب کا تصور ہی نہیں جب سے نبی تھا. کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں کب سے نبی تھا, اس کب کا تصور ہی نہیں جب سے نبی تھا. کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں کب سے نبی تھا, اس کب کا تصور ہی نہیں جب سے نبی تھا. سورج طرف عرش سے نکلا تو نبی تھا, سورج طرف عرش سے نکلا تو نبی تھا. شب میں رخ مہتاب جو چمکا تو نبی تھا. پانی طرف عرش سے برسا تو نبی تھا. تاروں نے بلندی سے جو دیکھا تو نبی تھا. کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں کب سے نبی تھا, اس کب کا تصور ہی نہیں جب سے نبی تھا. جب لفظ مکاں اور نہ مکی تھا تو نبی تھا. جب لفظ زماں اور نہ زمی تھا تو نبی تھا. جب لفظ زماں اور نہ زمی تھا تو نبی تھا. جب لفظ کہاں اور نہ کہیں تھا تو نبی تھا. اما جب کفر کا فتویٰ بھی نہیں تھا تو نبی تھا. کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں. آپ لوگ تھوڑا قریب آئیے, بچوں کو تھوڑا سا پیچھے کیجیے, پڑھنے کا موڑنے میں تھوڑا سا ہمارے نوجوان بھائی تھوڑا سا آگے ہیں, بچوں کو بیٹھا تھوڑا سا جگہ بناؤ پڑھنے کے لیے. آئیے بھائی ادھر آئیے, آپ لوگ اتر کے آئیے باہر آئیے, تھوڑا سا ذہن بنائیے بھائی. کیوں پوچھ جزاک اللہ. آئیے آئیے اتر کے باہر آئیے, ادھر آئیے, آپ ادھر آئیے, آپ ادھر آئیے, آئیے آگے آتے رہیے, آئیے آئیے اور آگے اور آگے آئیے, رکیے نہیں آپ لوگ, آتے رہیے اور آگے آئیے. جزاک اللہ. اور آگے جزاک اللہ. کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں کب سے نبی تھا, اس کب کا تصور ہی نہیں جب سے نبی تھا. سورج طرف عرش سے نکلا تو نبی تھا. شب میں رخ مہتاب جو چمکا تو نبی تھا. پانی طرف عرش سے برسا تو نبی تھا. تاروں نے بلندی سے جو دیکھا تو نبی تھا. کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں کب سے نبی تھا. آئیے ردیف بدلتا ہوں. کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں کب سے علی تھا, کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں کب سے علی تھا. ملاحظہ فرمائے, کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں کب سے علی تھا, اس کب کا تصور ہی نہیں جب سے علی تھا. وہ لمحہ کہ جب مقصد معبود علی تھا, وہ وقت کہ جس وقت میں موجود علی تھا. ایک سجدہ آدم میں بھی مقصود علی تھا, جس نور کو سجدہ تھا وہ مسجود علی تھا. جس نور کو سجدہ تھا وہ مسجود علی تھا. کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں کب سے نبی تھا. ادریس بھی ایوب بھی آدم بھی نبی تھا. یوسف بھی تھا, یعقوب کا مرہم بھی نبی تھا. عیسیٰ بھی تھا اور موسی عالم بھی نبی تھا. جو آگ میں اترا تھا وہ شبنم بھی نبی تھا. کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں کب سے نبی تھا, اس کب کا تصور ہی نہیں جب سے نبی تھا. اما جب عرش کا منظر بھی نہیں تھا تو نبی تھا. جب عرش کا منظر بھی نہیں تھا تو نبی تھا. اس فرش کا بستر بھی نہیں تھا تو نبی تھا. جبریل کا شہ پر بھی نہیں تھا تو نبی تھا. ارے اللہ کا جب گھر بھی نہیں تھا تو نبی تھا.
یا تو آپ قریب آئیے یا ان کو پیچھے لے لیجئے. آپ قریب آئیے, آپ قریب آئیے, ان کو پیچھے نہ لیجئے, آپ قریب آئیے. ٹھیک ہے, یہ صحیح کیا آپ نے. کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں کب, ذرا تو میں اکیلے انہی کو سنا رہا ہوں. کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں کب سے نبی تھا, اس کب کا تصور ہی نہیں جب سے نبی تھا. سورج طرف عرش سے نکلا. آپ بالکل آج آ رہا تھا آپ کی اس جشن میں, تو سوچا کہ ایک بالکل نیا کلام ہو جائے, تو اس میں 2-3 شعر کہہ دیے تھے, وہ سماعت کر لیں پہلے, اور انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں سماعت کریں. کہ شعائیں آپ لوگ بھی سن لیجیے گا, باہر بیٹھے ہیں, سننے ہی کے لیے بیٹھے ہیں, سماعت کر لیجیے گا کہ شعائیں. ہاں بھائی, ظاہر سی بات ہے کہ بیٹھے ہیں تو یہ اہل بیت کے گھرانے کی کرسیاں ہیں, حکمرانوں کے گھرانے کی کرسیاں نہیں ہیں. وہ بیٹھے بھی ہیں تو سننے ہی کے لیے بیٹھے ہیں, اور ابھی وہ ظاہر بھی کریں گے انشاءاللہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. شعائیں لیتے ہیں شمس و قمر مدینے میں. بالکل نیا کلام ہے, اور میں شریک قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ایک بند بھی یہاں سے نکلنے سے پہلے ایک شعر بھی نہیں کہا ہے. نکلنے کے بعد کا ہے, آپ کی امانت ہے, آپ کے حوالے کرتا ہوں. شعائیں اس میں مدینے میں ذرا تنزیہ کچھ شعر آئیں گے, وہ ملاحظہ فرمائیے گا. مدینے کا پورا منظر, مدینے میں کیا کیا ہوا ہے, کس نے مدینہ چھوڑا, کیوں مجبور کیا گیا امام کو مدینہ چھوڑنے پر, وہ ساری باتیں اذان عالیہ میں رکھیے گا, ملاحظہ فرما لیجیے. سونے کے شعائیں لیتے ہیں شمس و قمر مدینے میں, نقاب لڑتا ہے کس کا پسر مدینے میں. شعائیں لیتے ہیں شمس و قمر مدینے میں, نقاب لڑتا ہے کس کا پسر مدینے میں. وہ کیسا چاہتا تھا اور یہ کیسے بن بیٹھے. دیکھیے, جس جگہ پہلی بار کوئی کلام پڑھا جاتا ہے وہیں سے زمانے میں عام ہوتا ہے, اور آپ کے یہاں پڑھا جا رہا ہے شبلی میں, آپ بغور سن لیجئے گا. وہ کیسا چاہتا تھا اور یہ کیسے بن بیٹھے, جھکی جھکی ہے کسی کی نظر مدینے میں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, مولا آباد رکھے, جزاک اللہ, مولا آباد رکھے. سنیے, وہ کیسا بھائی نئے کلام کو مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. اب ایک شعر بھی نہیں چھوڑا جائے گا, آپ کی سماعت کو مولا زندہ و پائندہ رکھیں. وہ کیسا چاہتا تھا اور یہ کیسے بن بیٹھے, جھکی جھکی ہے کسی کی نظر مدینے میں, بہت ستائے گا ان کو غدیر کا سورج. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, مولا آباد رکھے. مصرع سماعت کیا ہے سامعین نے, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. بہت ستائے گا ان کو غدیر کا سورج, کہ ہوگی جب بھی کبھی دوپہر مدینے میں. بہت ستائے گا ان کو غدیر کا سورج, بہت ستائے گا ان کو. میں نے کہا تنزیہ ذہن میں رکھیے گا, تنزیہ سارے اشعار ملاحظہ فرمائے. بہت ستائے گا ان کو غدیر کا سورج, بہت ستائے گا ان کو غدیر کا سورج, بہت ستائے گا ان کو غدیر کا سورج, کہ ہوگی جب بھی کبھی دوپہر مدینے میں. عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے بغض میں بھی. دوسرا مصرع دلوں میں اتار لیجئے گا. عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں کرب و, عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے بغض میں بھی تلاش کرتے ہیں جنت کا در مدینے میں. عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے بغض میں بھی, عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے بغض میں بھی, عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے بغض میں بھی. جزاک اللہ, میں آپ کو سلام کرتا ہوں. انشاءاللہ اب جتنی محفلیں ہیں آگے کی ہر جگہ پڑھا جائے گا. جزاک اللہ, آپ کی سماعت نے اس پہ بات ہی سند لگا دی ہے. عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے بغض میں بھی تلاش کرتے ہیں جنت کا در مدینے میں. عجیب لوگ ہیں عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے بغض میں بھی تلاش کرتے ہیں جنت کا در مدینے میں. نبی کی بیٹی کو جس روز سے ہے جھٹلایا, جس روز سے ہے جھٹلایا, نبی کی بیٹی کو جس روز سے ہے جھٹلایا, نہیں ہے کوئی بھی اب معتبر مدینے میں.
اب یہ شعر سماعت کر لیں کہ نبی کی آل نے جن کی مدد ہمیشہ کی، نبی کی آل نے جن کی مدد ہمیشہ کی، نبی کی آل نے جن کی مدد ہمیشہ کی، نبی کی آل کو ان کا ہی ڈر مدینے میں۔ آپ ستم ملاحظہ فرمائیے گا، انشاءاللہ ایک منزل تک لے کر کے چلوں گا۔ نبی کی آل نے جن کی مدد ہمیشہ کی، نبی کی آل کو ان کا ہی ڈر مدینے میں ہے، اس کے جانے کا، اب مطلع سماعت کریں، ہے اس کے جانے کا، اب یہاں سے ملاحظہ فرما لے ہجرت امام حسین، ہے اس کے جانے کا ایسا اثر مدینے میں، ہجرت امام حسین مدینے میں ملاحظہ فرمائیے، ہے اس کے جانے کا ایسا اثر مدینے میں، حیات لگنے لگی مختصر مدینے میں۔ ہے اس کے جانے کا ایسا، بس سنیے آپ جس طرح سے سن رہے ہیں جزاک اللہ، ہے اس کے جانے کا ایسا اثر مدینے میں، ہے اس کے جانے کا ایسا، پھر کہہ رہا ہوں تنزیہ ملاحظہ فرمائیے گا، گنبد خضرا اداس اداس نبی کا ہے گھر مدینے میں، صدائیں دیتا ہے ہر روز گنبد خضرا، صدائیں دیتا ہے ہر روز گنبد خضرا، اداس اداس نبی کا ہے گھر مدینے میں۔ امیر شہر بھکاری تھا، کس کو کیا دیتا؟ آج دوسرا مصرع آپ کے دلوں میں اتر جائے، امیر شہر بھکاری تھا، کس کو کیا دیتا؟ حسین چھوڑ گئے مال و زر مدینے۔ سماعت کو زندہ و پائندہ رکھیں، آپ سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائیں، آپ سب کو کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائیں۔ اور ابھی تو اس کلام میں جنت البقیع کے حوالے سے ابھی شعر نہیں کہا گیا ہے، جتنے بھی 13-14 شعر کہے ہیں ابھی جنت البقیع کے حوالے سے نہیں کہا گیا، انشاءاللہ آگے کسی نہ کسی محفل میں آپ سماعت کر لیں گے، ابھی صرف یہ دکھا رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ حاضر کرتا ہوں کہ ہے اس کے جانے کا ایسا اثر مدینے میں، حیات لگنے لگی مختصر مدینے میں، صدائیں دیتا ہے ہر روز گنبد خضرا، اداس اداس نبی کا ہے گھر مدینے میں، امیر شہر بھکاری تھا، کس کو کیا دیتا؟ امیر شہر بھکا، جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، امیر شہر بھکاری تھا، کس کو کیا دیتا؟ حسین چھوڑ گئے مال و زر مدینے میں، امیر شہر بھکاری تھا، کس کو کیا دیتا؟ حسین چھوڑ گئے مال و زر مدینے میں، میں جا رہا ہوں مگر قتل ہو کے آؤں گا۔ میں جا رہا ہوں مگر قتل ہو کے آؤں گا، لہو دکھائے گا ایک دن اثر مدینے میں۔ جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ میں جا رہا ہوں مگر قتل ہو کے آؤں گا، میں جا رہا ہوں، پورے ہندوستان میں انشاءاللہ پڑھا جائے گا، لیکن یہ یاد رہے گا کہ شیولی میں، اور آپ کو میں شریک قسم کھا کے کہتا ہوں، واللہ تاللہ باللہ، یہ تینوں شریک قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، نہ محبت نہ مودت سب سے پہلی مرتبہ اعظم گڑھ میں پڑھا تھا۔ اور کسی کو نہیں یاد ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں رہے ہوں، 6-7 سال پہلے اعظم گڑھ کے ایک، مجھے یاد نہیں، سرائے میر کے قریب میں ایک جگہ تھی، وہاں گیا تھا، بیٹھ کے یہ کلام پڑھا تھا، کبھی دیکھیے گا یوٹیوب پہ، یہ جیسے ہی ڈالیں گے آپ کو سب سے پہلی مرتبہ جب پڑھا، حضور مولانا عابد صاحب وغیرہ موجود تھے، نظامت بہرول ہند کی تھی، نجیب الہ آبادی صاحب کی، سب سے پہلی مرتبہ، اور یہ کلام بھی انشاءاللہ اب دنیا میں پڑھا جائے گا، اور پہلی بار آپ کے اعظم گڑھ شیولی سے پڑھا جا رہا ہے۔ حاضر کرتا ہوں، امیر شہر بھکاری تھا، کس کو کیا دیتا؟ امیر شہر بھکاری تھا، کس کو کیا دیتا؟ امیر شہر بھکاری تھا، کس کو کیا دیتا؟ حسین چھوڑ گئے مال و زر مدینے میں، میں جا رہا ہوں تو اب قتل ہو کے آؤں گا، لہو دکھائے گا ایک دن اثر مدینے میں۔
صحابیوں نے اب نتیجے کا شعر، میں جا رہا ہوں تو اب قتل ہو کے آؤں گا، لہو دکھائے گا ایک دن اثر مدینے میں۔ صحابیوں نے تو مارا ہے کربلا جا کر، شاید دوسرا مصرع دلوں میں اتر جائے، صحابیوں نے تو مارا ہے کربلا جا کر، حسین قتل ہوئے ہیں مگر مدینے میں۔ جزاک اللہ مولا آباد رکھے، جزاک اللہ مولا آباد رکھے۔ صحابیوں نے تو مارا ہے کربلا جا کر، صحابیوں نے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بابا سے بلند نعرے سلوات۔ جزاک اللہ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ صحابیوں نے تو مارا ہے کربلا جا کر، صحابیوں نے تو میں تو اسی دن قتل ہو گیا ہیں کربلا کے مرید، میں رہ کے دیکھ چکا رات بھر مدینے میں۔ ہائے ہائے ہائے، نجوم گنبد خضرا ہے کربلا کے مرید، نجوم گنبد خضرا ہے کربلا کے مرید، میں رہ کے دیکھ چکا رات بھر مدینے میں، ہماری روح کا مسکن ہو کربلا کی زمین۔ سنیے، ہماری روح، چونکہ جو مدینہ میں آپ کو خاکہ مدینے کا دکھا چکا، اب یہ تمنا سن لیجئے، ہماری روح کا مسکن ہو کربلا کی زمین، میں مر کے دفن بھی ہو جاؤں کر مدینے میں۔ ہماری روح کا مسکن ہو کربلا کی زمین، ہماری روح کا مسکن ہو کربلا کی زمین، ہماری روح کا مسکن ہو کربلا کی زمین۔ امیر شہر بھکاری تھا، کس کو کیا دیتا، امیر شہر بھکاری تھا، کس کو کیا دیتا، حسین چھوڑ گئے مال و زر مدینے میں، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے۔ اے منکر اقرار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے رہے۔ مولا ساری دینی تمناؤں کو پوری فرمائے، آپ سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے پروانچل کے لوگ میں عبادت تھا مگر اے بنایا مجھ کو نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا، نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا، میرے اپنوں نے وہاں ساتھ دیا ہے۔ نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا، میرے اپنوں نے وہاں ساتھ دیا ہے میرا، چھوڑ کر مجھ کو مسلح پر جبھی کچھ بھی نہیں، ان نمازوں میں اگر میں ہی نہیں کچھ بھی نہیں، بغض میرا ہے تو مکے کی زمین کچھ بھی نہیں، گر تبرہ ہی نہیں ہے تو کہیں کچھ بھی نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، عشق حیدر کو تبرنے سے جنوں ملتا ہے، میرے ہونے سے ہی مومن کو سکون ملتا ہے، قل ہو اللہ میں اور سورہ یاسین میں ہوں، جو ہے خالق کا پسندیدہ اسی دین میں ہوں، میں فرشتوں کی دعاؤں میں ہوں، آمین میں ہوں، تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں تلقین میں ہوں، اور ایک قبر میں جا کے یہ جانو گے تبرہ کیا ہے، موت کے بعد یہ مانو گے تبرہ کیا ہے۔ جزاک اللہ، حیدر حیدر جزاک اللہ، قل هو
اللہ میں اور سورہ یاسین میں ہوں، جو ہے خالق کا پسندیدہ اسی دین میں ہوں، میں فرشتوں کی دعاؤں میں ہوں، آمین میں ہوں۔ تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں تلقین میں ہوں، قبر میں جا کے یہ جانو کہ تورا کیا ہے، موت کے بعد یہ مانو کہ تورا کیا ہے، پوچھ راوی سے روایت میں تورا کیوں ہے، ہائے ہائے جزاک اللہ، پوچھ راوی سے روایت میں تورا کیوں ہے، کلمہ حق کی شہادت میں تورا کیوں ہے، پوچھ آیت سے کہ آیت میں تورا کیوں ہے، اور عصر عاشور زیارت میں تورا کیوں ہے۔ پوچھ راوی بے شمار پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے، کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے، پوچھ آیت سے کہ آیت میں تبرہ کیوں ہے، عصر عاشور زیارت میں تبرہ کیوں ہے، دشمن دین کو یہ طعنہ ابتر کیا ہے، دشمن دین کو یہ طعنہ ابتر کیا ہے، پوچھ قرآن سے یہ سورہ کوثر کیا ہے۔ اما وہ قبلہ مولانا شفتین صاحب آئے تھے، وہ تبرہ پڑھ کے چلے گئے، مولانا قرار ملائی صاحب آئے تھے، وہ تبرہ پڑھ کے چلے گئے، مولانا شمس تبریز آئے تھے، تبرہ پڑھ کے چلے گئے، وہ زاہد کاظمی صاحب آئے تھے، تبرہی نظامت کر کے چلے گئے، وہ بیتاب اللوری صاحب آئے تھے، وہ تبرہی شعر پڑھ دی، مطلب جیسے ایسے تبرہ کو بنا دیا ہے، اب مطلب بولتے وقت سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اب ملاحظہ فرمانے ان سارے لوگوں کو جواب، یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ جزاک اللہ مولا آباد رکھیں، مولا سلامت رکھیں۔ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ کیا فضائل کے آمادہ رہیے گا چوتھے مصرے کے لیے، یہ بتاؤ ساگر بھائی، یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ؟ داستان حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ؟ اور کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ؟ کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے؟ کسی بند میں یہ نہیں کہا بیت ملاحظہ کریں، اس بند کی بیت ملاحظہ فرما لے۔ یہ بتاؤ سرکار، یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ؟ داستان حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ؟ کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ؟ ارے ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا، لاکھ روکو گے تبرہ تو کیا جائے۔ سب مل کے نعرہ لگا دیں بھائی، نعرہ حیدری۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ شک میں ہوں، مگر ایک بات بتا دیں آپ کو کہ نجف اشرف نے جو 40 سال سے علماء آپ حضرات بہت اچھا سنا ہے، مگر تھوڑا سا تبدیلی آ جاتی ہے، جو لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کرتے تو بہتر تھا۔ نعرہ حیدری۔ بہرحال یہ ہے کہ میں تو زندگی بھر انجمن غلامان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو یہ پروگرام 3 شعبان کا کراتی ہے جشن صدر الوفا، میں تو تاحیات اگر اس کا شکریہ ادا کروں، صرف 1 سال جانے کا بھی تاحیات شکریہ ادا کروں تو کم ہے کہ انہوں نے میرے مقدر کی جھولی میں اتنی بڑی نعمت لکھی، اور میں اپنے مولا کا کہاں تک احسان مانوں گا، قبر تک مانتا چلا جاؤں، لیکن صرف 1 بار جانے کا 3 شعبان وہ بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ بہرحال عزیزان گرامی سماعت کر لیں
پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے، کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے، پوچھ آیت سے کہ آیت میں تبرہ کیوں ہے، عصر عاشور زیارت میں تبرہ کیوں ہے، دشمن دین کو یہ تانے ابتر کیا ہے، پوچھ قرآن سے یہ سورہ کوثر کیا ہے، یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ، داستہ حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ، کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ، ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا، لاکھ روکو گے تبرہ تو کیا جائے گا، یاد ہے تم کو وہ دربار میں جانا اس کا، اشک برسا کے وہ تحریر دکھانا اس کا، خم کے منبر کی خبر یاد دلانا اس کا، بھول بیٹھے ہو ضمیروں کو جگانا اس کا، بھول بیٹھے ہو ضمیروں کو جگانا اس کا، بھول بیٹھے ہو ضمیروں کو جگانا اس کا، ارے متحد ہونے کا ہوٹوں کا وظیفہ کیوں ہے، عشق حیدر ہے تو پھر عشق ثقیفہ کیوں ہے؟ ادھر آؤ، ادھر آگے آؤ، یہ آؤ، آگے آؤ، جزاک اللہ۔ عشق حیدر ہے تو پھر عشق ثقیفہ کیوں ہے، دونوں شیطان سے اظہار براعت کرنا، جب تو طاغوت پر ہر دور میں لعنت کرنا، ان کے ہر چاہنے والے کی ملامت کرنا، ان کے ہر چاہنے والے کی ملامت کرنا، ان کے ہر چاہنے والے کی ملامت کرنا، جب یہ کر لینا تو زہرا کی حمایت کرنا، جب یہ کر لینا تو زہرا کی حمایت کرنا، کیوں؟ کیا نمازوں میں ہے شیطان پر لعنت کے بغیر، سر پر قرآن ہے اور وہ بھی طہارت کے بغیر، شیطان پر لعنت کے بغیر، کیا نمازوں میں ہے شیطان پر لعنت کے بغیر، سر پر قرآن ہے اور وہ بھی، سر پر قرآن ہے اور وہ بھی طہارت کے بغیر۔ آخری بند، زحمت تمام، مبغض حیدر کرار کو کرتے ہو سلام، مبغض حیدر کرار کو کرتے ہو سلام، نام اصلاح پر یہ دیتے ہو کیسا پیغام، نسل در نسل شکم میں ہے بھرا مال حرام۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، نسل در نسل حیدر، سارے ہاتھ اٹھا کے، سارے ہاتھ اٹھا کے، حیدر حیدر حیدر، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، مبغض حیدر بیت ملاحظہ فرمانے، مبغض حیدر کرار کو، فخر بھائی، مبغض حیدر کرار کو کرتے ہو سلام، نام اصلاح پر یہ دیتے ہو کیسا پیغام، نسل در نسل شکم میں ہے بھرا مال حرام، کیسے لے پاؤ گے زہرا کے ستمگار کا نام، ارے تم سے امید کہاں، کیوں یہ تقاضا کرنا، خمس کے چور ہو مشکل ہے تباہ کرنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، تم سے امید کہاں۔ آپ کو یاد ہے کسی نے لاک ڈاؤن میں عزاداری کو تراویح سے ملایا تھا، ہاں لاہور سے کسی نے عزاداری کو، آپ بھولے تو نہیں عزاداری کو تراویح سے، اور اسی نے مرحوم سبت جعفر صاحب کے کئی مصروں پر اعتراض بھی کیا تھا، بالخصوص وہ جس میں انہوں نے کہا کہ لحد میں علی سے ملاقات ہوگی، اس پہ خصوصی طور پر جب امام آئیں گے، ہاں جو بھی پڑھ رہے تھے آپ،
ملاحظہ فرمانے حاضر کرتا ہوں، ہندوستان سے آپ کے بھائی نے جواب بھیجا تھا، الحمدللہ جواب پہنچ گیا تھا۔ عزاداری ذہن میں رکھیے گا، عزاداری کو تراویح سے ملایا تھا۔ ملاحظہ فرمانے، دار پر چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر، دار پر چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر۔ اس طرح تو بھی عقیدے کو سجا کر دکھلا اور مجلس شیخ کو تراویح بتانے والے اپنی اماں کو بھی ہندا سے ملا کر دار پر چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر۔ اس طرح تو بھی عقیدے کو سجا کر دکھلا، مجلس شیخ کو تراویح بتانے والے اپنی اماں کو بھی ہندا سے ملا کر دکھلا۔ دن ڈھلا، شام ہوئی، اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے، مجھے جزاک اللہ مولا آباد رہیں، مولا سب کو سلامت رکھیں۔ بالکل آپ یہ کیا کیس کر دیا بھائی؟ اچھا یہی نکال دیا، میں ہار پہنا ہوں مائک کو۔ جزاک اللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، سماعت مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، زندہ اور پائندہ رکھیں۔ اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا آخری شاعر مہمان شاعر آپ کے روبرو آ چکا ہے، تو میں زیادہ دیر اب سامنے رہ بھی نہیں سکتا۔ دن ڈھلا، شام ہوئی، اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے، مجھے مر جانے دو۔ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جا، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی سلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی